نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی آج 26ویں کلاس ہے۔ گزشتہ کلاس میں آپ کے سامنے غزوہ بدر کا بقیہ حصہ بھی آپ کے سامنے آ گیا اور سن 2 ہجری میں جو احکامات اللہ کی طرف سے امت پر فرض ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے، جس میں عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، قربانی ہے اور اس کے ساتھ رمضان کے روزے ہیں۔ یہ تمام فرائض و احکامات سن 2 ہجری کے یعنی رمضان المبارک کے آگے اور پیچھے 1-2 مہینے کے فاصلے سے تمام احکامات اس میں جو بڑے بڑے شاعر اسلام سمجھے جاتے ہیں وہ آ گئے۔ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں آج سن 2 ہجری کے واقعات میں سے جو 2-3 چیزیں رہ گئی تھیں وہ ہم پڑھیں گے۔ مطلب کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں نکاح کا واقعہ جو ایک سبق آموز بھی ہے اور ایمان افروز بھی ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوشش کریں گے کہ آج سن 3 ہجری کے اہم واقعات میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ میدان بدر میں ایک تصویر ہے جو اسمائے شہدائے بدرین یعنی شہدائے جو غزوہ بدر کے جو شہید ہیں ان کے نام اس پتھر والے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو شہدائے بدر کے نام ایک تو شیلڈ کی صورت میں کل آپ کو دکھائے اور یہ وہاں پہ تصویر کی صورت میں وہاں پہ موجود ہیں۔ اور خلاصہ کل والے سبق کا یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تحویل قبلہ میں دیکھیں یہ چیزیں ہیں کہ پہلے قبلہ کس رخ پر تھا؟ مسجد اقصیٰ کی طرف، بالکل مکے کے یا کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ کے اپوزٹ پہ تھا، اور پھر اب جو کعبہ ہوا ہے وہ اس طرف ہوا ہے، اس رخ پر ہوا یعنی جنوب کی طرف۔ پہلے تھا شمال کی طرف، اب جنوب کی طرف۔ پہریاں ہو اتر طرف، اب آنے کے نام تھی ہے دکھن طرف۔ تو یہ پھر ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے مشرق کی طرف شمال کی طرف وہ تبدیل کر کے دوسری طرف کر دیے گئے، کیونکہ یہاں پہ اب قبلہ ختم ہو گیا تھا اور دوسری طرف کر دیے گئے۔ یہ دیکھیں یہ چند مساجد ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر ہیں، ان کی زیارت کر لیں۔ مسجد غمامہ ہے، مسجد ابوبکر ہے، مسجد علی ہے، اور یہ مسجد نبوی ہے، مسجد عثمان ہے، مسجد عمر ہے۔ یہ ساری کی ساری مسجدیں مدینہ شہر کے اندر ہیں، لیکن یہ مسجد نبوی کے گیٹ کے پاس ہی ہیں ساری مسجدیں، کیونکہ جس وقت جو رسول اللہ کا دور تھا اس وقت یہ مسجدیں تعمیر ہوئی تھیں۔ مسجد غمامہ کہیں، مسجد ابوبکر، مسجد علی، مسجد عثمان، یہ ساری کی ساری مسجدیں اس دور میں مسجد نبوی کے بڑے فاصلے پر تھیں، لیکن اب مسجد نبوی اتنی بڑی ہے کہ وہ باہر والی مسجدیں بھی اندر آنے لگی ہیں۔ تو مسجد نبوی جہاں پہ ختم ہوتی ہے چند قدم آگے یہ مسجدیں آ جاتی ہیں، تو کوئی دور نہیں ہے۔ مسجد ابوبکر، مسجد علی، مسجد غمامہ، یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی تھی، استسقاء یعنی بارش والی جو نماز ہے، قحط سالی تھی تو بارش والی نماز یہاں پہ پڑھائی۔ غمامہ کا معنی ہے بادل، تو یہاں پہ بادل برسے ہیں اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد، تو اس جگہ پہ وہ مسجد بنا دی گئی۔ پھر یہ مسجد عمر ہے، مسجد عثمان، بہت قریب مساجد ہیں۔ تو یہ سن 2 ہجری صیام رمضان، شعبان، رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ نمبر 3 عید الفطر ہے اور صدقہ فطر شوال 2 ہجری، اور نمبر 4 عید الاضحیٰ اور قربانی ذوالحجہ 2 ہجری۔ یہ دونوں حکم ساتھ میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد غمامہ کی تصویر، مسجد عثمان، مسجد ابوبکر، بالکل ساتھ ہی مسجد نبوی کے ساتھ ہی ہے۔ اب سن 2 ہجری میں یہ خوشی کے واقعات بھی ہیں اور غمی کے واقعات بھی ہیں۔ غمی کا واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جیت کر واپس آئے، مدینہ میں جیسے ہی پہنچے تو حضرات صحابہ کرام، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جسد خاکی ہے وہ قبر میں اتار کر اس کو دفن کر کے اس پر مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑ ہی رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ میں داخل ہوئے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام پر امتحانات ہوتے ہیں، ایک طرف تو بڑی خوشی ہے اور دوسری طرف بیٹی کا غم سامنے آ گیا ہے، تو یہ خوشی اور غمی کے ملے جلے جذبات اللہ کے رسول کے سامنے آئے ہیں۔ بی بی رقیہ ان کی وفات ہو گئی۔ یہ وہ عورت ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف سن 5 نبوی میں۔ وہاں پہ واقعہ آیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کے بعد یہ وہ جوڑی ہے جو سب سے پہلے اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ تو رقیہ کا نکاح ہوا ہے حضرت عثمان کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر کی صاحبزادی ہیں حضرت زینب کے بعد، اور اس کے بعد آتی ہے ام کلثوم۔ ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، سن 9 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب تو میرے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر 40 بھی ہوتی تو ایک دوسری کی بات میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنے پیارے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان۔ تو رقیہ کی وفات ہوئی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے رمضان المبارک سن 2 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، پھر اس میں 3 روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کے مہینے میں، اور بعض کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں، اور بعض کہتے ہیں صفر کے مہینے میں۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن 2 ہجری کے اندر ہی بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا ہے حضرت علی کے ساتھ۔ ان کے نکاح کا واقعہ بھی عجیب ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ پڑھیں گے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی۔ اور بی بی عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تھا، کہاں پہ؟ مکے میں ہی، جب ہجرت کر رہے تھے اسی وقت ہو گیا تھا۔ بی بی عائشہ کی اس وقت عمر تھی 6 سال، یعنی نام ہو گیا تھا، لیکن یہاں مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور بی بی عائشہ کی رخصتی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ شوال میں ہوئی ہے، یعنی غزوہ بدر کے بعد کا جو شوال آتا ہے اسی میں ہوئی ہے۔ بی بی فاطمہ کے نکاح کی تفصیل سلائیڈ کی صورت میں آگے آ رہی ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح۔ بی بی فاطمہ کی عمر اس وقت کتنے سال تھی؟ 19 سال۔ یہ ہم نے ایک قول لیا ہے، لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ 15 سال تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ 19 سال تھی۔ تو 15 سال کا جو قول ہے وہ بڑا مشہور ہے، تو اس لیے بہت زیادہ یہ جو ہے نا سیرت نگار، انہوں نے 15 سال کی عمر کو لیا ہے بی بی فاطمہ کی۔ اور حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 24 سال 1.5 ماہ تھی، اور نکاح ہوا ہے صفر 2 ہجری میں، یعنی غزوہ بدر سے پہلے نکاح ہو گیا تھا، اب رخصتی ہو رہی ہے اس میں ذوالحجہ کے مہینے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی مہینہ محرم ٹو محرم ہوتا ہے، محرم سے لے کر ذوالحجہ کے ختم ہونے پر پھر اگلے محرم پہ اگلا سال شروع ہوتا ہے۔ جس طرح جنوری سے جنوری عیسوی سال شروع ہوتا ہے، تو ہجری سال محرم ٹو محرم شروع ہوتا ہے۔ تو سن 2 ہجری محرم کے بعد جو سفر آیا اس میں ہوا ہے ان کا نکاح، اور پھر چلتے چلتے جب یہ سن 2 ہجری کا سال ختم ہونے جا رہا ہے ذوالحجہ کے مہینے میں، تب ان کی رخصتی ہوئی ہے۔ تو رخصتی کا واقعہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ان کا نکاح کیسے ہوا؟ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے حضرت ابوبکر نے درخواست دی تھی حضور کو کہ یا رسول اللہ، اب یہ نہیں ہے کہ ان کو نکاح کا بڑی ضرورت تھی، لیکن یہ ہے کہ ایک نبی کی بیٹی کے ساتھ جب ہمارا نکاح ہو جائے گا تو ہماری عزت میں اور شرافت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں داخل ہونے کا شرف نصیب ہو جائے گا۔ تو اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے ہر صحابی نے کوشش کی ہے، چنانچہ سب سے پہلے ہمت کی حضرت ابوبکر نے، اور پھر دوسرے نمبر پہ ہمت کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں گئے ہیں ایک دوسرے کے بعد۔ تو حضرت رسول اللہ نے اپنے ان ساتھیوں کو، یہ نہیں ہے کہ عرب کے اندر یہ رواج نہیں تھا جیسے ہمارے پاس ہے غیرت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں تھوڑی سی دیر میں، نہیں، حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں یہ میری بیٹی کے نکاح کا معاملہ ہے، جو اللہ خود طے کرے گا، جس کے بارے میں مجھے حکم ہوگا میں اسی کو دے دوں گا۔ بیٹی تو میری ہے لیکن حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ جب میں اس کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں تو جیسے اس کا حکم ہوگا میں اسی کو دے دوں گا، پھر جو بھی ہو۔ تو یہ دونوں صحابی بغیر کسی ناراضگی کے اور بغیر کسی یعنی اپنے دل پر بات لیے واپس آ گئے۔ انہوں نے مشورہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ جائیں آپ ان کے کیا کہتے ہیں چچا زاد بیٹے ہیں،
اور ان کی پرورش میں رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، اور حضرت علی کا پوری پرورش جو کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کی ہے۔ تو حضرت علی گئے اور ڈرتے تھے، یعنی حضور باپ کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت علی کے سامنے، اور کیونکہ پوری زندگی حضرت علی بچپن سے لے کر حضور کے پاس رہے، اب والد کی حیثیت رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر میں ہی رہے پوری زندگی، کھانا پینا سب حضور کے گھر میں تھا۔ تو حضور کے پاس گئے لیکن بول نہیں رہے کچھ بھی اور خاموش ہیں۔ حضور نے کہا فرمایا کیوں بیٹا، کس کام پہ آئے؟ تو حضور سمجھ گئے، کہا کہ فاطمہ کا ہاتھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں مجھے ابو بکر نے اور فلاں نے بھیجا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں اللہ کے حکم کا۔ تو حضور نے انتظار کیا ہے کچھ دیر کے لیے، اللہ کا حکم آ گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت نے فرمایا کہ میں ایسے تھوڑی دے دوں گا، بیٹی سے پوچھ لوں اس کے بعد بتاؤں گا۔ تو گئے ہیں حرم میں، بیٹی فاطمہ سے پوچھا ہے کہ علی آپ کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں سب سے بڑے تھے، صحابہ میں بڑے مشہور تھے، اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بہادری کے میدان میں تو حضرت علی کا سب کو پتہ ہی تھا کہ اللہ کے رسول کو حضرت علی کی شجاعت اور بہادری اور پہلوانی پہ اتنا یقین تھا کہ جب جنگ پہ صفیں کھڑی ہو جاتی تھیں، اس طرف کافروں کی صفیں ہوتی تھی اور اس طرف مسلمانوں کی صفیں ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے صفوں میں سے جو 2-3 پہلوان نکالتے تھے اللہ کے رسول، تو ان میں حضرت علی کو بھی پہلے نکالتے تھے۔ غزوہ احد میں بھی ایسا ہوا ہے اور غزوہ بدر میں بھی اسی طرح ہوا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری میں مشہور تھے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے کو فوراً قبول کر لیا اور کہا کہ والد صاحب جو بھی آپ کی مرضی ہو، میں آپ کی مرضی پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے بھی اللہ کا حکم تھا تو یہ رشتہ طے پا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے پاس ہے کیا دینے کے لیے، حق مہر میں کیا دو گے؟ تو حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح کے لیے کوشش کی تھی کہ میں کچھ کاروبار شروع کروں۔ کاروبار کیا تھا؟ جنگ بدر میں ایک اونٹنی ملی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 1 یا 2 اونٹنیاں حصے میں آئی تھی، جو مال غنیمت ہوتا ہے نا، حصے میں آئی تھی۔ اب حضرت علی کی کوشش تھی کہ میں ان اونٹنیوں کے اوپر جنگل سے لکڑیاں لاؤں گا توڑ کر، اور پھر لکڑیاں مدینہ شہر میں بیچوں گا، اس سے جو پیسہ ملے گا اس سے میں تھوڑا سا شادی کا سامان خرید کر نکاح کروں گا۔ یہ حضرت علی کا پہلے سے پلان تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت علی کجاوے اونٹنی کے اوپر باندھ کے گھر میں گئے ہیں، اور پیچھے تھوڑی دیر کے بعد باہر اونٹ باندھا ہوا تھا اور پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، اور حضرت علی کے گھر کے بالکل سامنے آئے تو حضرت حمزہ کے کچھ دوست حضرت حمزہ کے ساتھ تھے، اور حضرت حمزہ نے اس وقت نشہ پیا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت حرام نہیں تھا۔ اب حرام کب ہوا ہے آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حرام نہیں تھا تو صحابہ اس کو پیتے بھی تھے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد 1-2 سورتیں دوسری نازل ہوئی ہیں، ان میں صحابہ نماز پڑھتے وقت ان میں غلطی کی ہے تو وہ شراب حرام ہو گئی، لیکن حضرت حمزہ نے اس وقت پی ہوئی تھی۔ تو حضرت حمزہ کو اس کے دوستوں نے کہا کہ آج کیوں نہ ہم کباب کھائیں، اور کیوں نہ ہم ٹکے کھائیں، کیوں نہ ہم وہ سیخیں پکا کر اونٹ کی سیخیں کھائیں۔ تو حضرت حمزہ کو ہوش نہیں تھا کہ یہ اونٹنی کس کی ہے یا اونٹ کس کا ہے۔ کہا کہ چلو، اونٹ کو لے گئے اور سامنے کوئی نیچے کی جگہ تھی، ذبح کیا اور دوستوں کو کھلا دیا۔ حضرت علی باہر نکلے اور دیکھیں تو میرے اونٹ جو دونوں تھے وہ ذبح کیا ہوئے اور روئے ہیں وہاں پر۔ کہا کہ یہ تو میرا مال و متاع سب یہی تھا، میرا کاروبار یہی تھا، سب حضرت حمزہ نے کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا۔ اب حضرت حمزہ جیسے بندے کے سامنے کیسے بات کرے، کیونکہ وہ چچا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو حضرت کے پاس شکایت لے کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضرت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ میری اونٹنیاں تھیں، اس پر میں نے کاروبار کرنا تھا، اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا تھا، شادی اور سارا کام اسی سے کرنا تھا، اور میری اونٹنیاں تو حمزہ نے کھا لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ پریشان نہ ہوں، اب وہ میرے چچا ہیں، میں اس کو کیا بولوں۔ حضرت رسول اللہ اپنے چچا کا بے حد احترام کرتے تھے، اگرچہ نبی تھے لیکن چچا کے سامنے بولتے نہیں تھے، اسلامی احکامات کے علاوہ وہ ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ کہا کہ چچا نے کھا لیا ہے، اب ہم کیا کریں گے، چلو میں کوئی آ گیا سامان تو میں آپ کو دے دوں گا اس کے بدلے میں۔
تو پھر نکاح کے لیے جب حضرت نے پوچھا نا آپ کے پاس حق مہر میں کیا ہے، کہا کہ تھی 2 اونٹنیاں، اس کے اوپر کاروبار کرنا، تو وہ تو حضرت حمزہ نے کھا لی، اب میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں۔ اس وقت کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک اور چیز بھی ہے، وہ حوالے کرو میرے۔ تو اس نے کہا کون سی، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ کہا کہ اونٹنیوں کے ساتھ آپ کو ایک زرہ بھی ملی تھی، تلوار بھی ملی تھی جنگ بدر میں۔ کہا کہ ہاں۔ بولا اس کی بھی قیمت ہے نا، ایسے مفت میں تھوڑی ہے۔ کہا کہ اس کو بیچو اور اس کے بدلے میں خوشبو بھی خریدو، اور بکرے کا تھوڑا سا گوشت بھی خریدو، اور شہد بھی خریدو، شربت بھی خریدو، یہ ساری چیزیں خریدو، باقی پیسہ بچے تو بی بی فاطمہ کو دینا۔ تو یہ زرہ لے کر گئے ہیں کس کے پاس؟ حضرت عثمان کے پاس۔ اور کون لے گا؟ اتنے پیسے کس کے پاس ہوں گے اس وقت؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ چلو یہ چیزیں آپ رکھیں، خرچہ جو ہوگا وہ میں بھروں گا۔ شادی کس کی ہے؟ علی کی، اور خرچہ کس کا ہے؟ حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان نے سارا دیا۔ 480 درہم جو ہے پیسے دیے ہیں حضرت عثمان نے حضرت علی کو، کہا کہ اس سے کیا کریں آپ، ولیمہ یہ دے دیں آپ حق مہر میں، باقی یہ پیسہ آپ کے خوشبو کا ہے اور نئے جوڑے کا ہے اور کشمش، یہ ساری چیزیں اس وقت ولیمے میں چلتی تھیں۔ تو ولیمہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہد تقسیم کی ہے صحابہ میں، اور جو بنا ہوا گوشت تھا وہ بھی تقسیم کیا ہے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بی بی فاطمہ کے ساتھ۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں، اب میں جہیز کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ہم اپنی بیٹی کو جو سامان دیتے ہیں نا اس کو ہم جہیز کہتے ہیں، ورنہ یہ بڑی لعنت ہے، ورنہ یہ کیا ہے، یہ بڑی عیب کی چیز ہے، کیونکہ بعد میں مسلمانوں کے معاشرے میں یہ جہیز دینے کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، انہوں نے بڑی بڑی برائیوں کو جنم دیا ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے والے لوگ اپنی بیٹیوں کو بڑا جہیز دے دیتے ہیں، لیکن غریب بندے کی بچیاں جو ہیں وہ ان کے سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا انتظام نہیں کر پاتی۔ تو ہم یہ جو حضرت بی بی فاطمہ کو حضور نے جو سامان دیا ہے، ہم اس کو جہیز کا نام نہیں دیتے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی کون تھے؟ بیٹے تھے نا، حضور کے بیٹے کی حیثیت تھی، اور بی بی فاطمہ بھی بیٹی کی حیثیت تھی۔ تو ان بیٹے اور بیٹی کو کیا کیا ہے حضور نے؟ تھوڑا سا سامان دیا ہے مدد کے طور پر، اور کون دیتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان دیا ہے وہ اس چیز کا خیال کر کے دیا ہے تاکہ کل امت کی بیٹیاں جب بیاہی جائیں، جب ان کا نکاح کرایا جائے، تو میں اتنا اپنی بیٹی کو سامان نہ دوں تاکہ وہ پریشان ہو جائیں کہ محمد نے اپنی بیٹی کو تو اس کے پاس تھا تو سب کچھ دے دیا، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تو ہم کہاں سے نکاح کریں، تاکہ نکاح کا دروازہ بند نہ ہو۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں دی ہیں بی بی فاطمہ کو بہت سادہ دی ہیں، اور بہت چند ہاتھوں کی انگلیوں پر گنی جانے والی چیزیں دی ہیں، ان کی تصویریں بھی، اور وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مہر حتمی زرہ، یہ زرہ تھی جو بیچی ہے حضرت نے 480 درہم کی، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان نے یہ بیچنے نہیں دی، ویسے گفٹ کے طور پر اس کو سامان دے دیا۔ بان کی چارپائی، بان کی چارپائی سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وان، اب اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ وان کو بان ہی کہتے ہیں۔ تو بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا، ٹھیک ہے، چمڑے کا گدا اور ایک چھاگل، اور گھر، اچھا یہ چھاگل چمڑے کا گدا یہ تکیہ تھا ایسا، اس کے اندر کوئی کپاس ڈالی ہوئی نہیں تھی نرم، بلکہ درخت کے جو پتے تھے وہ اس میں ڈالے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک چھاگل یعنی پانی پینے کی ہوتی ہے، ایک مشکیزہ، اس کو مشک بھی کہتے ہیں، مشکیزہ بھی کہتے ہیں، یہ پرانے دور میں ہم نے دیکھی ہے یہ مشکیزہ، جس کو ہم سانداری کہتے ہیں سندھی میں، یہ مسافر لوگ اپنے کندھے پہ اس کو ڈالتے تھے، اور یہ ہوتی تھی چمڑے کی بنی ہوئی، اور پھر اس کا یہاں سے منہ کھلتا تھا، اس سے پانی پیتے تھے، پھر اس کو بند کر لیتے تھے، یہ مسافر لوگ لے جاتے تھے، اور اس کی تصویر بھی آ رہی ہے، 2 مٹی کے گھڑے، 2 چکیاں، یہ حضرت نے دی ہیں اپنی بیٹی کو۔ یہ مشک اس کو کہتے ہیں، مشکیزہ، چمڑے کی بنی ہوئی ہے۔ بان کی چارپائی وہی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے ہے، چمڑے کا گدا، یعنی ایک چادر چمڑے کی تھی، ایک چھاگل، یہ تصویر ہے، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے، یہ سارا سامان تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، وہ بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اس کی بیٹی ہے جو
جس کے لیے دونوں جہان بنے ہیں، لیکن گھر میں اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو سب کچھ دے سکے۔ اگر دینا چاہتا تو سب کچھ دے دیتا، لیکن امت کی بیٹیوں کی فکر تھی کہ کل یہ بیٹیاں پریشان نہ ہو جائیں کہ محمد کے پاس تو سب کچھ تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کہاں سے نکاح کریں۔ نکاح کو اللہ کے رسول نے بہت سادہ بنایا ہے، نکاح کو اللہ کے رسول نے بہت ہی آسان بنایا ہے۔ تو یہ پورا گھریلو سامان ہے دو جہان کے سردار کی بیٹی کا، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے اچھا گھر کا بھی انتظام کہاں سے کیا؟ گھر نہیں تھا حضرت علی کے پاس، پہلے کس کے پاس رہتے تھے؟ حضرت کے گھر میں رہتے تھے فاطمہ اور علی۔ اب ان کو کہا کہ اپنا گھر الگ کر دو۔ حضرت علی نے کہا کرائے پہ گھر لوں لیکن پیسے نہیں ہیں، تو فاطمہ نے کہا حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جائیں، اس کے پاس گھر ہیں کافی کرائے پر خالی، وہ آپ کو ویسے دے دے گا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، پیسے نہیں ہیں تو میں اس کو کیسے کہوں، ہمارے ساتھی تو ہیں، صحابی ہیں، لیکن اس کو کیسے دوں۔ یہ بات چل رہی تھی، کسی نے بتا دیا حضرت حارث کو، تو وہ دوڑے دوڑے آئے حضور کے پاس، کہا کہ علی کو گھر کی ضرورت ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ نے ہمارے پر بڑے احسانات کیے ہیں، اس سے پہلے بھی کافی سارے ازواج مطہرات کے لیے آپ نے گھر گفٹ کیے ہیں، اور بہت ساری جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو روایتوں میں آتا ہے، میں جو سیرت آپ کو پڑھا رہا ہوں اس میں ساری چیزیں نہیں آ سکتی نا، تو اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت جب مدینے میں آئے تو مختلف صحابہ کے گھر سے مختلف چیزیں آتی تھیں حضور کے گھر میں۔ ایک صحابی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ بڑا جو مٹکے جتنا ہوتا تھا وہ دودھ کا بھر کے حضرت کے گھر میں بیچتے تھے، کسی کے گھر سے سالن آ رہی ہے، کسی کے گھر سے روٹی آ رہی ہے، کسی کے گھر سے کیا کیا آ رہا ہے۔ یہ صحابہ حضور کے محبت میں حضور کے گھر میں یہ ساری چیزیں بیچتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، اب سب سے پہلے اپنا فرض سمجھتے تھے کہ یہ چیز حضور کے گھر میں بھیجیں اور اس کے بعد ہم کھائیں۔ تو یہ حضرت حارثہ کو کہا ہے کہ آپ نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں، تو ہم یہ گھر کیسے لیں؟ تو حضرت نے کہا، حضرت حارث نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو چیز آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں محبوب ہوگی اس چیز سے جو ہمارے پاس باقی ہوگی۔ جو ہمارے پاس باقی ہے نا وہ ہماری نہیں ہے، وہ ہمیں اتنی پیاری نہیں لگتی۔ جو آپ چیزیں ہم سے لیتے ہیں وہ ہمیں پیاری لگتی ہیں کہ یہ چیز اللہ کے رسول کے کام آ گئی یا اس کے گھر کے کام آ گئی، اس سے زیادہ ہمیں کوئی چیز چاہیے بھی نہیں۔ تو یہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی قبریں ہیں، یہ ان کا روضہ اطہر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بالکل سامنے یہ ہے بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے محراب تہجد ہے، مسجد نبوی کا پرانا نقشہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آج ہم پڑھیں گے۔ اب ہم داخل ہو چکے ہیں سن 3 ہجری کے واقعات میں۔ سن 3 ہجری کے واقعات میں یہ کیا کہتے ہیں اپنا یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ سب سے پہلے غزوہ احد شوال سن 3 ہجری، غزوہ غطفان ربیع الاول 3 ہجری، غزوہ بنو سلیم ربیع الاول 3 ہجری، سریہ محمد ابن سلمہ یا اس کو محمد ابن مسلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، ربیع الاول 3 ہجری، سریہ زید بن حارثہ جمادی الاخری سن 3 ہجری۔ یہ سن 3 ہجری میں محرم سے لے کر سامنے والے محرم تک، یعنی یہ جو 12 مہینے آتے ہیں سن 3 ہجری کے، یعنی ہجری سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو مدینہ میں آئے ہوئے اب کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 3 سال۔ تیسرے سال میں یہ ساری جنگیں پیش آئی ہیں۔ ان جنگوں میں سب سے زیادہ بحث والی جنگ اور سب سے زیادہ قابل ذکر جنگ وہ غزوہ احد ہے، اس لیے اگرچہ وہ شوال میں آئی ہے، یہ سن 3 ہجری ختم ہونے کو اب 3 مہینے باقی ہیں، ذوالقعدہ ذوالحج، یہ صرف 2 مہینے باقی ہیں، آخر میں یہ پیش آئی ہے، سن 3 ہجری کی آخر میں پیش آئی ہے، تو اس کو سب سے پہلے رکھا ذکر میں تاکہ یہ قابل ذکر ہے، اگر وہ رہ گئی تو رہ گئی کیونکہ اس میں کوئی بڑے واقعات پیش نہیں آئے۔ جو غزوہ احد ہوئی ہے اس میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں اور یہ بڑی جنگ تھی، معرکہ آرا جنگ تھی، تو اس لیے غزوہ احد کو سب سے پہلے رکھا۔ اس سے غزوہ احد سے پہلے سن 3 ہجری میں یہ جنگیں بھی پیش آئی ہیں، لیکن ان کو نیچے اس لیے ہم نے رکھا ہے تاکہ غزوہ احد رہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ کوئی ٹائم کم ہو تو ہم غزوہ احد کا تو ہم اچھی طرح سے ذکر کر لیں
کیونکہ اس میں قابل ذکر چیزیں ہیں۔ باقی جو غزوات ہیں ان میں قابل ذکر چیزیں نہیں ہیں، نہ ان میں اتنی شہادتیں پیش آئی ہیں، نہ اس میں اتنی کوئی فتوحات پیش آئی ہیں، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ غزوہ احد جو شوال میں پیش آئی ہے، سن 3 ہجری ختم ہونے کو اب 2 مہینے باقی ہیں، پھر بھی ہم غزوہ احد کو سب سے ٹاپ پر رکھتے ہیں، غزوہ احد کو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں غزوہ احد کے کیا کہتے ہیں پس منظر کی طرف۔ یہ غزوہ احد کس جگہ پہ پیش آئی، کیوں پیش آئی، صرف اس چیز کی طرف ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ احد کو بھی ہم غزوہ بدر کی طرح 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ احد سے پہلے، احد کے دوران یعنی میدان میں کیا کیا سین پیش آئے، اور معرکہ کے بعد، احد کے بعد۔ اب یہ آپ ذہن میں 3 خانے بنا لو، جو بھی معلومات آپ کو بتاؤں گا وہ معلومات ان 3 خانوں میں رکھتے جاؤ، تاکہ بعد میں ہم ساری معلومات کو ملائیں گے، تاکہ تو یہ پورا میدان اور یہ پورا واقعہ آگے اور پیچھے اور بیچ کا آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ آپ غور سے اس کو توجہ کے ساتھ سننا، کیونکہ اس میں ایک واقعہ بھی پس منظر کا مس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ پورا واقعہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ معرکہ سے پہلے کیا ہوا ہے، غزوہ احد، یہاں پہ یہ نقشہ ہے، غزوہ احد سے پہلے جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر بھی کیوں پیش آئی، آپ کو پتہ ہے؟ ابو سفیان کا قافلہ جو نکلا تھا شام سے، 1000 اونٹ تھے، اور اس میں ایک ایک اونٹ کے اوپر 200 کلو سے زیادہ سونے کے مقدار سامان تھا۔ اتنا بڑا قافلہ تھا جس کی حفاظت کے لیے صرف 40 بندے تھے۔ وہ اللہ کے رسول نے روکنا تھا، صحابہ نے روکنا تھا، وہ بچ کر کہاں پہ پہنچ گیا، مکے پہنچ گیا۔ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کی کیوں کوشش کی، اس لیے کہ یہ قافلہ جو سامان لے کے جا رہا تھا، اس کے بدلے میں جو رقم ملنی تھی، اس رقم سے انہوں نے جنگ کے لیے ہتھیار خریدنے تھے۔ جس خطرے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا راستہ روکنا چاہا، وہ خطرہ اب بھی باقی ہے یا نہیں؟ وہ بچ کے مکے پہنچ گیا، اور ایک دوسرا قافلہ تیار ہو کے بدر تک آیا، اور بدر جو پیش آئی وہ آپ کے سامنے۔ لیکن جو خطرہ تھا کہ 1000 اونٹوں پر لدا ہوا سامان، اس کے بدلے میں ہتھیار خریدی جائیں گے اگلی جنگ کے لیے، وہ سامان پہنچا ہے صحیح سلامت مکے میں، اور سامان سارا کا سارا بکا ہے، اور اس سامان کے بدلے میں انہوں نے واقعی وہ جنگ کے لیے ہتھیار خرید لیے۔ اب 1000 اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے سامان کے بدلے میں جو ہتھیار خریدے جائیں گے وہ کیا کم ہتھیار ہوں گے؟ یہ جو انہوں نے ہتھیار خریدے، اس ہتھیار کے ذریعے سے انہوں نے جو اگلی جنگ کرنی تھی، وہ جنگ کون سی پیش آئی ہے؟ غزوہ احد۔ یہ جنگ بھی بڑی قابل ذکر جنگ ہے، اور اس میں انہوں نے جو طاقت اور قوت پیش کی ہے حضور کے سامنے یا مسلمانوں کے سامنے، وہ غزوہ بدر سے دگنی پیش کی ہے، بلکہ تگنی پیش کی ہے۔ غزوہ بدر میں صرف 1000 تھے مشرکین مکہ، اور اس میں 3000 مشرکین مکہ ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد وہی ہے، صرف چند سو کی تعداد میں کوئی فرق آیا ہے، لیکن مسلمانوں کی تعداد پھر بھی وہی ہے۔ اور وہاں پہ 3000 کا لشکر، اور 3000 لشکر کے ساتھ جو گھوڑے ہیں، جو اونٹ ہیں، جو ہتھیار ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1000 اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے سامان کے بدلے میں انہوں نے سب کا سارا سامان خریدا ہے۔ اور اس قافلے میں صرف مکی لشکر نہیں ہے جو مکے کے اندر رہتا ہے، بلکہ انہوں نے غزوہ بدر کب لگی ہے؟ سن 2 ہجری رمضان المبارک میں، اور یہ جو غزوہ احد لگی ہے، یہ لگی ہے اگلے سوال رمضان کو گزار کر شوال میں لگی ہے۔ پورا سال انہوں نے قبیلوں کے اوپر محنت کی ہے جو آس پاس کے قبیلے تھے، اور ان قبیلوں کی غیرت کو انہوں نے للکارا ہے، ان کی حمیت کو ابھارا ہے، اور اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو پھر یہ لوگ کیا آئیں گے، مکے پر حملہ کریں گے، مکے کو قبضہ میں لیں گے، پھر آپ کے اوپر حملہ کریں گے، تمہاری بھی جان بچنے والی نہیں ہے۔ اگر اپنی جان کو بچانا ہے تو آج ہمارا ساتھ دو، ہم مل کر ان کا خاتمہ کریں گے، تب جا کر ہم امن کے ساتھ رہ سکیں گے۔ یہ ابو سفیان والوں نے، اکرمہ بن ابی جہل والوں نے، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ صفوان ابن امیہ والوں نے، یہ جو باقی سردار رہ گئے تھے مکے میں، انہوں نے پورا سال تگ و دو کی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ اس محنت اور کوشش کے بدلے میں ایک سال کے اندر 1000
بندوں کا قافلہ تیار ہوا ہے رمضان المبارک کے آخر میں، اور شوال کے شروع میں یہ قافلہ نکلا ہے کہاں سے؟ مکے سے نکلا ہے۔ جب یہ قافلہ پورا کا پورا مکے سے باہر نکلا ہے جنگ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تھے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کے آنے کی اطلاع ہوئی ہے، اور یہ اطلاع کس نے دی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، غزوہ بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، دلی طور پر مسلمان ہو گئے تھے، واپس مکے گئے تو اب سب کی سب دلی وفاداریاں ہیں وہ اس کی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئیں، حضور کے ساتھ ہو گئیں۔ مکے میں رہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا مکے میں ایک ضرورت کے تحت، تاکہ وہاں جا کر کوئی خطرناک خبریں ہوں، ہمارے خلاف جو سازشیں ہوں اس سے ہمیں آگاہ کرتے رہنا موقع بے موقع۔ یہ آزاد ہو کر گئے مکے میں۔ اب یہ جو انہوں نے تیاری کی ہے، سب 3000 کا لشکر تیار ہوا ہے۔ اس لشکر میں بڑے بڑے قریش کے سردار ہیں، 24 تو مر گئے تھے غزوہ بدر میں، باقی جو بچے تھے ان کے بیٹے اور ان کے قریبی بڑے بڑے رشتہ دار جن کے سر پر ان کی پگڑیاں آئی تھیں وہ بچ گئے تھے۔ وہ جیسے ہی مکے سے باہر نکلے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جاسوس بھیجا ہے، ایک خط دے کر اس جاسوس کو، اور اس جاسوس کو کہا ہے کہ یہ جو لشکر یہاں سے نکلا ہے اس سے پہلے آپ نے پہنچنا ہے حضور کے پاس، یہ میرا خط دینا ہے حضور کو۔ اور وہ جاسوس اتنا بڑا تیزی کے ساتھ نکلا ہے، 1 ہفتے کا سفر اس نے 3 دن میں طے کر کے مکے اور مدینے پہنچا ہے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ سے باہر 3 کلومیٹر کے سفر پر جو مسجد اللہ کے رسول نے تعمیر کرائی تھی مسجد قباء، اس میں بیٹھے ہوئے تھے عصر کے وقت، اور یہ خط پہنچا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھی حضرت حباب ابن منذر یا کوئی اور، اس کو کہا کہ یہ خط پڑھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس خط میں لکھا ہوا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط بھیجا ہے۔ یہ مارکہ سے پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ قریش کے کتنے بڑے سردار تھے اس قافلے میں: ابو سفیان، صفوان ابن امیہ، عبداللہ ابن ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل۔ پہلے تو صرف ایک سردار تھا قافلے کا امیر، اور اب کتنے ہو گئے؟ 4: صفوان ابن امیہ، عبداللہ ابن ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل، یہ اب سردار ہیں اس قافلے کے۔ مکہ مکرمہ، اور یہ تیر جاتا ہے کس طرف؟ مدینہ منورہ کی طرف، اور یہ جاتا ہے ودان کی طرف۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے: ان قریش قد اجتمعت المیسر الیک، قریش نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے آپ کی طرف۔ فما كنت صائعا اذا حلوا بك فاصنعه وقد توجهوا الیک وهم 3000 وقادوا 200 فرس۔ یہ 3000 کا لشکر ہے، اور تقریباً 200 گھوڑے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ وفیہم 700 دارع، ان کے ساتھ 700 زرہیں ہیں، و3000 بعیر، 3000 اونٹ ہیں ان کے ساتھ، وأوعبوا من السلاح، یہ سارے کے سارے ڈوبے ہوئے ہیں لوہے کے ہتھیاروں میں۔ اتنا بڑا لشکر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ یہ حضرت عباس کا خط تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ جیسے ہی پہنچائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس صحابی نے وہ خط پڑھا تھا اس کو کہا کہ یہ بات راز میں رکھنا، کسی کو نہیں بتانا، تاکہ ایک ہم جو انتظام کر رہے ہیں یہ اگلے جو لشکر آ رہا ہے ان کو جلدی پتہ نہ چل جائے کہ ہم کس طرف جانے کے لیے تیار ہیں اور کس طرف سے ہمارا راستہ ہوگا، تاکہ وہ ہمارا راستہ نہ روکیں۔ تو یہ مکہ مکرمہ سے یہ نکلے ہیں، یہ احد ہے اور یہ ودان ہے۔ جو مکی لشکر ہے مکہ سے نکل کر سیدھا مدینہ منورہ کے راستے پر نہیں گیا ہے، کس راستے سے گیا ہے؟ اور یہ سمندر کے کنارے گیا ہے ودان، پھر یہاں سے نکل کر مدینہ کے بالکل شمال کی طرف گیا ہے، مدینہ کراس کر کے بہت آگے گئے ہیں، اور پھر وہاں سے رخ موڑ کر احد کی طرف سے آئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ کے 3 طرف بند ہے، یعنی مشرق اور مغرب بڑے پہاڑ ہیں، کوئی بھی قافلہ اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور مدینہ کا جو شمال ہے اور مدینہ کا جو جنوب ہے جس طرف مکے کا راستہ آتا ہے اس طرف سے چند لوگ تو آ سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا لشکر نہیں آ سکتا، کیونکہ باغات ہیں اور لوگوں کے قبیلے ہیں
اور وہاں پہ بڑے بڑے محلات ہیں، اس لیے وہاں سے کوئی لشکر نہیں آ سکتا۔ کسی بڑے لشکر کو مدینہ میں داخل ہونا ہو تو مدینہ کو کراس کر کے پھر شام والے راستے پر جائیں، وہاں سے پھر مدینہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے روٹ کو اختیار کیا ہے۔ دیکھیں یہ یہاں سے نکلے اور پھر مدینہ سے تھوڑا سا آگے کراس کیا ہے، اور یہ شام والے راستے پر انہوں نے اپنے اونٹ سوار کیے ہیں اور پھر احد کے میدان میں داخل ہوئے۔ یہ ہے احد کا بڑا پہاڑ۔ پھر سارا انشاءاللہ اچھی طرح سے نقشے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ دیکھیں یہ پورے مدینے کا نقشہ ہے۔ کیا ہے؟ پورے مدینے کا نقشہ ہے۔ یہ ہے قباء۔ یہاں پر ابھی اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کو اطلاع ملی ہے کہ آپ کی طرف ایک قافلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول یہاں سے نکلے ہیں، مسجد نبوی گئے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کتنے کلومیٹر کا؟ 3 کلومیٹر کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مسجد نبوی۔ اب وہ میدان احد آتا ہے۔ مسجد نبوی کا پھر بھی یہی نقشہ سامنے آ گیا۔ مسجد نبوی، اور پھر یہاں سے بالکل سیدھا راستہ ہے احد کا سامنے، اور یہ احد نیچے ہے، اور مسجد نبوی کا جو علاقہ ہے وہ بالکل اوپر ہے۔ پانی جو ہے نا وہ احد کی طرف نیچے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیدھا راستہ تو یہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سیدھے راستے سے نہیں گئے، راستے کو تبدیل کر کے گئے ہیں۔ چلیں، یہ مسجد شیخین ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی ہے، مغرب کی بھی پڑھی ہے اور عشاء کی پڑھی ہے۔ تو اللہ کے رسول مسجد قباء سے نکلے، مسجد نبوی میں آئے اور صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ میں ایک بڑی کمیٹی تھی جس میں بڑے بڑے انصار تھے، بڑے بڑے مہاجر صحابہ تھے۔ ان کو بلایا ہے جمعہ نماز سے تھوڑا پہلے اور جمعہ نماز کے بعد۔ جمعہ نماز کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا لشکر وہاں سے آ رہا ہے، عباس کا خط آ گیا، تو ہم کیا کریں؟ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کریں، یا مدینہ سے باہر کسی میدان میں جا کر جہاں تک وہ آنا چاہتے ہیں وہاں پر ہم بھی ان کے سامنے جائیں، پھر وہاں پر ہماری جنگ ہو، کیا کریں؟ خود رسول اللہ کی جو ذاتی رائے تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہم اچھی طرح سے دفاع کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوں گے تو ہم مدینہ کی چاروں طرف، 3 طرف تو بند ہیں لیکن ایک طرف جو ہے وہاں پہ صحابہ کا پہرا بٹھا دیں گے، اور جو بھی سامنے سے آتا جائے گا ہم پہاڑوں پر کھڑے ہو کر ان کو نیزہ ماریں گے، تیر ماریں گے، قریب آ گیا تو تلواروں کے ذریعے سے مقابلہ کریں گے۔ اگر کوئی مدینہ کے اندر داخل ہو گیا تو محلات میں کیا ہوں گی؟ عورتیں گھر کی چھتوں پر چڑھ کر پتھراؤ کریں گی، اور اس دور میں تیر تھے، تلواریں تھیں، اور کوئی منجنیق تو وہ تو نہیں تھی، کیا کہتے ہیں، بمباری تو نہیں تھی کہ بڑا حملہ کر سکیں۔ پتھروں کے ذریعے سے اپنے گھروں کا دفاع کر سکتی ہیں عورتیں۔ اللہ کے رسول کی رائے یہ تھی۔ لیکن کچھ دوسرے صحابہ تھے جنہوں نے ابھی تک جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی، وہ جنگ بدر میں شرکت سے رہ گئے تھے۔ جنگ بدر گزشتہ سال ہوئی، بہت سارے نوجوان صحابہ جنگ بدر میں شرکت سے رہ گئے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول جنگ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، قافلے کو روکنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ اب جنگ والا ماحول ہو گیا ہے، تو مدینے والوں کو اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی کہ آپ ہمارے مدد کے لیے آ جائیں۔ اگر اللہ کے رسول حکم کرتے تو آ جاتے، لیکن اللہ کے رسول نے ضرورت نہیں سمجھی، کہ 313 سے ہی لڑنا ہے۔ تو جو صحابہ رہ گئے تھے ان کو بڑا دل میں یعنی وہ حسرت پیدا ہوئی کہ ہم نے بدر میں کیوں شرکت نہیں کی، کیا اللہ ہم سے ناراض تھا؟ بدر میں شرکت کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ تھوڑے وقت کے بعد جب جنگ بدر ہو گئی، تھوڑے ہی دنوں کے بعد جو بدری صحابہ تھے ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جو آیتیں نازل ہوئیں، ان کے جو فضائل نازل ہوئے، ان کو سن کر، وہ پڑھ کر یہ بڑے ارمان کرتے تھے کاش ہم بھی اس جنگ میں ہوتے، ہمارے لیے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی۔ تو ان صحابہ نے اس میں اپنے دل میں اتنا بڑا جذبہ لیا ہوا تھا کہ اب جو جنگ ہوگی تو ہم وہاں پہ اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائیں گے۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں وہ باہر سے آ رہے ہیں، ہمارے گھر پر گھس کر حملہ کریں گے، یہ تو پھر ہماری بزدلی ہوگی کہ ہم باہر بھی نکل نہ سکیں۔
ہمارا تو جذبہ یہ ہے کہ جہاں تک وہ آنا چاہتے ہیں ہم ان کا استقبال کر کے ہم ان سے لڑیں گے اور میدان میں لڑیں گے، کیونکہ بہادر میدان میں لڑتے ہیں، گھروں میں تو عورتیں لڑتی ہیں۔ یہ جو نوجوان تھے جذباتی صحابہ، ان میں سے حضرت حمزہ حضور کے چچا یہ بھی آگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک ہم مدینے سے باہر جا کر اور کسی بڑے میدان میں جنگ نہیں لڑیں گے، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضور کے چچا تھے، حضور نے مجبوراً اپنے چچا کا مشورہ ماننا تھا، اور نوجوان صحابہ کا یہی تھا حضور کے اوپر زور کہ بھائی باہر جا کے لڑنا ہے۔ اس میں ایک بندے ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن دل میں منافق ہیں، وہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن ابی۔ یہ بدبخت، اس نے اللہ کے رسول کو وہی مشورہ دیا جو اللہ کے رسول کا ہی مشورہ تھا۔ اس نے اس لیے مشورہ نہیں دیا کہ مدینے کا دفاع ہو جائے یا اسلام کا بچاؤ ہو جائے یا کوئی حکمت تدبیر اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے ہی وہ اندر آئے گا قافلہ لڑنے کے لیے، یہ سارے لڑتے رہیں گے اور میں اور میرے ساتھی چھپ کے چلے جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسے، تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس قسم کی حرکت دکھائی ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے اور ہم یہاں پہ بیٹھ کر لڑیں گے اور وہ بھلے ان کو اندر آنے دو، مدینے کے اندر آنے دو۔ اللہ کے رسول کی بھی یہ رائے تھی، لیکن صحابہ جو دوسرے تھے ان کی رائے وہ تھی۔ پھر اللہ کے رسول نے ان صحابہ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو خطبہ دیا، اور اس خطبے میں ثابت قدمی کا درس دیا ہے، صبر کا درس دیا ہے کہ ڈٹ کے لڑنا ہے اور صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا ہے۔ فتح و نصرت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ثابت قدمی کے ساتھ پاؤں جما کر میدان میں لڑتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آہ و بکا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے صحابہ کے اندر وہ گرم جوشی پیدا کی ہے، ایمانی جذبے کو حرارت بخشی ہے اللہ کے رسول نے۔ تو یہ خطبہ دے دیا۔ اللہ کے رسول گئے ہیں اندر کسی اپنے گھر میں یا گھر سے باہر حجرے کسی میں، وہاں پہ گئے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی ساتھ گئے ہیں اندر۔ حضور نے کہا کہ مجھے وہ ہتھیار پہناؤ۔ ہتھیار اس طرح پہنائے جاتے تھے کہ سب سے پہلے ٹوپی پہنی جاتی تھی لوہے کی، جس کو اردو میں کہتے ہیں خود، پوری لوہے کی ٹوپی جس میں صرف آنکھیں ظاہر ہوتی تھی اور ہونٹ ظاہر ہوتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول کو وہ جنگی لباس پہنایا جس میں 2 لوہے کی زرہیں تھیں، یعنی آگے جو ڈھال ہوتی ہے وہ لوہے کی تھی تاکہ کوئی تیر اور کوئی تلوار اثر نہ کر سکے۔ حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جنگی سامان پہنایا ہے اور یہاں پہ تلواریں لگائی ہیں اللہ کے رسول کو، لگا کر اب اللہ کے رسول باہر نکلے۔ جیسے اندر اللہ کے رسول کو یہ صحابہ تیار کر رہے تھے حضرت ابوبکر و عمر، تب تک جو پیچھے صحابہ تھے ان کو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ دیکھیں آپ نے خام خواہ اللہ کے رسول کو باہر لڑنے پر مجبور کیا، دیکھیں اس نے جو کہا تھا وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا رابطہ ہے اللہ کے ساتھ، اور حضرت جبرائیل ان کو بار بار مشورے دیتے رہتے ہیں۔ اس نے صرف سنت کے موافق آپ سے رائے لی اور آپ نے بڑا اصرار کر لیا کہ وہی کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں، تم جو چاہتے ہو پتہ نہیں وہ نقصان دہ ہو، اگرچہ فائدے میں ہو یا نہ ہو، جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں وہی فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول کو خام خواہ باہر لڑنے پر مجبور کیا یا آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو یہ جتنے بھی نوجوان صحابہ تھے ان کو بڑی ندامت ہوئی ہے، شرمساری ہوئی ہے، اور ان کو پھر خیال آیا کہ واقعی ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے اپنا جذبہ دکھایا اللہ کے رسول کے سامنے، یہ نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب اللہ کے رسول واپس آ جائیں تیار ہو کر، پھر ہم اللہ کے رسول کو مشورہ دیتے ہیں۔ یہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ چاہتے ہیں وہی کر لیں، اور ہم نے جو آپ کے اوپر زور زبردستی کی ہے، یعنی ہم نے اپنے مشورے پر آپ کو مجبور کیا ہے، اس پر ہمیں بڑی ندامت ہے اور ہمیں بڑی شرمساری ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اس وقت حضرت نے تمام انبیاء کی سنت سنائی ہے۔ وہ کہا کہ میں نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی سنت یہ ہے کہ جو ارادہ کرنے کے بعد جب ہتھیار پہن لیتے ہیں پھر اس ارادے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ یعنی میں جب اندر ہتھیار پہننے جا رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں آپ والا ہی مشورہ تھا کہ باہر جا کے لڑنا ہے۔ جب میں جس ارادے کے ساتھ جو ہتھیار پہن کے باہر نکلا ہوں، اب نبی کی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ارادہ کر کے ہتھیار پہن کر پھر اتار دے، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو اب جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اب ہمیں باہر نکل کے لڑنا ہے۔
اب صحابہ کو عصر کی نماز کی اللہ کے رسول نے جماعت کرائی ہے، عصر کی نماز کے فوراً بعد باہر نکلے ہیں۔ اب یہ جنگ احد جہاں پہ ہوئی ہے، جو جبل احد ہے وہ مدینہ کے اندر ہے، کوئی دور نہیں ہے، مدینہ کے مضافات میں ہے، کوئی دور نہیں ہے، یعنی 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنا لمبا فاصلہ ہی نہیں ہے۔ جتنا مسجد قباء کا فاصلہ ہے اس طرف، تو اس طرف شام والے راستے پر ہے جبل احد، وہاں سے کچھ راستے ہیں جہاں سے کوئی قافلے مدینہ کے اندر آ سکتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے ہیں مسجد نبوی سے، نقشے کو پھر سے دیکھ لیں، یہ سیدھے جا رہے ہیں مسجد شیخین کے پاس۔ مسجد شیخین کے پاس اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، اور اس مسجد کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، صحابہ کو کیا کیا ہے، تقسیم کیا ہے، کہا کہ چھوٹے چھوٹے صحابہ واپس چلے جائیں، جن کی عمر بالغ نہیں ہے، 13 سال 14 سال سے کم ہے، 15 سال سے کم ہے، یا 16 سال سے کم ہے، بلوغیت کی نشانیاں دیکھیں ان کو تو شامل کر لیا، باقی بچوں کو واپس بھیج دیا۔ اب دیکھیں آگے کوئی پھول کھلائے جا رہے ہیں، آگے کوئی مٹھائی ہے، نہیں، آگے خون کی ندیاں بہنے والی ہیں۔ ان صحابہ کو بھی پتہ تھا، لیکن ان کے اندر کیا اللہ کی آیات کے اوپر یا جنت کے وعدوں پر یقین تھا کہ وہ جتنے بھی صحابہ تھے، نوجوان لڑکے تھے چھوٹے، وہ اللہ کے رسول کے سامنے رو پڑے، کیا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہمیں کسی بھی صورت میں چلنا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا ہی دفاع کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک عورت آتی ہے دودھ پیتا بچہ لے کر، یا رسول اللہ اس کو جنگ میں قبول کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بچہ کیا کرے گا؟ یہ بھی زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھے ہیں، تاریخ کے اوراق میں یہ منظر لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بچہ کیا کرے گا؟ کہا کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ بچہ لڑ نہیں سکتا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن جب تیر آپ کی طرف آئیں گے تو دفاع کے لیے میرا بچہ تو کام آئے گا نا، آپ کے چہرے کے سامنے میرا بچہ کر دینا، تیر جتنے بھی آئیں گے وہ اپنے سامنے میرے بچے کو لگیں گے، میرا بچہ قبول ہو جائے گا آپ کی راہ میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر کی دعا دی ہے اور اس کو واپس لوٹا دیا ہے۔ تو سب صحابہ کو اللہ کے رسول نے واپس کیا، اسامہ بن زید تھے، عبداللہ بن عمر تھے، اور اس کے ساتھ چند دوسرے صحابہ بھی تھے، ان سب کو واپس کر دیا۔ لیکن حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی ہیں، اور رافع بن خدیج اور ایک دوسرے صحابی ہیں، چھوٹے تھے، دونوں ہم عمر تھے۔ ایک کو اللہ کے رسول نے اس لیے قبول کیا کہ وہ تیروں کے بڑے ماہر تھے تو بچے، لیکن تیر جہاں بھی پھینکتے تھے وہ خطا نہیں جاتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کام آئے گا لڑکا۔ ایسا ہوتا ہے نا، بلور کے کتنے بڑے لڑکے کچھ ہوتے ہیں، جہاں پہ نشان لگاتے ہیں وہ اسی کو جا کے لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تیر انداز ہے، اس لیے اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو حضرت رافع پیچھے کھڑے تھے، اس نے کہا کہ دیکھیں اس کو کیوں قبول کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تیر انداز ہے، کہا کہ میں اس کو بھی پچھاڑ سکتا ہوں، ہماری کشتی کرا دیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لڑو آپس میں، جو جیت جائے گا پھر میں اس کو لے لوں گا۔ تو حضرت رافع نے اس کو بچھاڑا ہے، نیچے گرایا ہے، تو کہا کہ آپ بھی چلیں اس کے ساتھ۔ کچھ صحابہ ایسے تھے بچے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں قد کی وجہ سے چھوٹا سمجھ رہے ہیں، تو وہ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں، پاؤں کے پنجوں کے بل اس طرح کھڑے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کے رسول کو ہم قد میں بڑے لگیں اور ہمیں جنگ میں قبول کیا جائے۔ تو کچھ صحابہ کو اللہ کے رسول نے اس طرح بھی قبول کیا ہے۔ چلیں یہاں سے نکلے ہیں، یہاں پہ تقسیم ہوئے، کچھ بچوں کو واپس بھی بھیجا ہے، مسجد شیخین کے پاس عشاء کی نماز پڑھی ہے اور رات یہیں پر گزاری ہے۔ رات گزارنے کے بعد صبح جب ہوئی ہے، اللہ کے رسول تھوڑے سے آگے چلے، آگے چل کر اللہ کے رسول نے کہا کہ سامنے جو جبل احد ہے اس کے دامن میں تو کفار کا لشکر ہے، ہم بالکل ان کے سامنے نہیں جائیں گے، کیونکہ جبل احد ان کے پیٹھ پہ رہ جائے گا، وہ جبل احد کے دامن میں ہوں گے، ان کا رخ مدینے کی طرف ہوگا، ہمارا رخ ان کی طرف ہوگا، اور ہماری پیٹھ مدینے کی طرف ہوگی، یہ ہم نہیں چاہتے۔ یہ جنگی اصول کے تحت اللہ کے رسول دیکھیں کتنے بڑے تجربے کار کمانڈر تھے، اعلیٰ سپہ سالار تھے،
کہ دیکھیں جگہ بھی اس طرح منتخب کر رہے ہیں تاکہ کل اس طرح کوئی شکست کی کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ ہمیں بڑا نقصان اٹھانا نہ پڑے۔ دیکھیں جبل احد کے دامن جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہے، نچلا حصہ بہت ہی نیچے ہے، اور اس میں اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ جہاں پہ مکی لشکر کھڑا ہے اس کو کراس کر کے پھر مکی لشکر کو بیچ میں لائیں، اور اللہ کے رسول جبل احد کے دامن میں چلے جائیں، اور اللہ کے رسول کے سامنے یا مسلمانوں کے لشکر کے سامنے مدینہ بھی ہو اور کفار کا لشکر بھی ہو، یہ سب کچھ دونوں چیزیں اللہ کے رسول کے سامنے ہوں۔ یہ ترتیب دی ہے۔ جب قریب گئے اور سامنے دیکھ رہے ہیں وہ منظر کہ ان کا لشکر سامنے ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے کوئی اور راستہ دکھاؤ اور میں اس راستے سے چل کر ان کے پیچھے سے جا کر ہم اپنا محاذ بناتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوں گے، مدینہ بھی ہمارے سامنے ہوگا، اگر ہم ان کو بھگائیں تو ان کو ہانک کر مدینے تک لے آئیں۔ دیکھیں اب اللہ کے رسول کس طرح وہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ کفار کا لشکر ہے، یہاں سے جا رہا ہے، العیون جگہ دیکھ رہے ہو، اس جگہ سے گزر کر یہ میدان احد کے یا جبل احد کے دامن میں یہ آئے ہیں، بالکل قریب۔ یہ مسجد الشیخین ہے جہاں پہ اللہ کے رسول نے رات گزاری ہے، صحابہ کی تقسیم کی ہے۔ یہ دیکھیں مسجد شیخین سے اب اللہ کے رسول کو کس طرف جانا چاہیے تھا؟ سیدھا جانا چاہیے تھا نا، سیدھا جبل احد ہے بالکل سامنے، لیکن یہاں سے اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کہا کہ کون واقف ہے جو مجھے اس طرف سے لے جا کر بالکل ہمارے ٹچ ہو جائے جبل احد، اور یہ جو کافروں کا لشکر یہ ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ کون؟ ایک صحابی باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ مجھے اچھی طرح سے یہ راستہ آتا ہے، میں اس طرف سے لے کر، تھوڑا سا لمبا سفر ہے لیکن یہ پورا راستہ کاٹ کر اللہ کے رسول جبل احد کے بالکل دامن میں آئے ہیں، اور کفار کا لشکر بیچ میں آ گیا۔ مدینہ سامنے ہے اور کفار کا لشکر بھی سامنے ہے، آگے بھی نقشے میں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول یہاں سے پھر اس طرف ہوئے ہیں، جنوب کی طرف گئے، یہاں سے مڑ کر بالکل جبل احد کے دامن میں آئے، اس طرف رہا مدینہ، یہ یہاں کا ان کا لشکر ہے اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ یہ ہے مدینہ کی بستی۔ نیچے آپ تھوڑے سے شیپ دیکھ رہے ہیں، یہ مدینہ کی بستی ہے، ایک خاکے کے طور پر ذہن میں بٹھا لو۔ یہاں سے لے کر یہاں تک 4 کلومیٹر کا سفر ہے، جبل احد تک کتنا کلومیٹر؟ 4 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اب اللہ کے رسول سیدھے اگر نکلتے یہاں سے تو کس طرف نکلتے؟ یہاں پہ یہاں پر تو ان کا لشکر تھا، لیکن اللہ کے رسول یہاں سے مڑ کر یہاں سے ہو کر ادھر آئے تو جبل احد بالکل پیچھے آ گیا اللہ کے رسول کے، اور یہ آ گئے اللہ کے رسول کے بالکل سامنے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کا تعارف بھی انشاءاللہ کراؤں گا۔ اس پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈری میں 50 صحابہ کو کھڑا کیا تاکہ یہ ہماری حفاظت کر سکے، یہاں سے کوئی کافروں کا لشکر پیٹھ سے آ کر ہمارے پر یہاں پہ حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ یہاں پر تیر انداز یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، اس طرف سے کوئی لشکر آتا دیکھو یا اس طرف سے کوئی ٹولی ہمارے طرف آتی دیکھو، پیچھے کی طرف سے حملہ کرنے والی، آپ ان کے پر تیر برسانا۔ تو یہ 50 صحابہ کو اللہ کے رسول نے یہاں پر تعینات کیا ہے۔ 6 شوال 3 ہجری بروز جمعہ کو لشکر کفار مدینہ کے دامن میں، ٹھیک ہے، لشکر کفار مدینہ کے دامن میں جمعے کے دن۔ 7 شوال 3 ہجری بروز ہفتہ، یہ جمعے کے دن آئے ہیں کفار کا لشکر، اور مسلمانوں کا لشکر جمعہ پڑھ کر رات گزاری ہے مسجد شیخین میں۔ 3 ہجری شوال 3 ہجری 7 شوال کو ہفتے والے دن اسلامی لشکر آیا ہے احد کے میدان میں۔ یہ دیکھ، اب دیکھیں تناسب دیکھتے ہیں۔ مسجد شیخین سے تھوڑی اللہ کے رسول آگے گزرے ہیں، جب اللہ کے رسول نے اور اس کے صحابہ نے کس کا لشکر دیکھا ہے؟ کفار مکہ کا لشکر بالکل سامنے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول کے لشکر میں عبداللہ ابن ابی تھے،
اور اس کے ساتھ اس کے 300 ساتھی تھے۔ کتنے؟ جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن ان کے دل میں کفر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنا بھی لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں کیا ہے؟ نفاق ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے ایک بڑی سازش سوچی ہوئی تھی، اس سازش کے ساتھ مسلمانوں کا حوصلہ جو ہے وہ توڑنا چاہتا تھا۔ حوصلہ اس نے اس طرح توڑا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول کا لشکر کتنا ہے؟ 1000 کا لشکر، اس میں گھوڑے بھی چند ہیں وہ آگے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ 1000 کا لشکر ہے، عبداللہ ابن ابی والوں کو ملا کر 1000 کا لشکر ہے۔ یہ جیسے ہی احد کے میدان کے بالکل سامنے آئے، اور سامنے کس کا لشکر ہے؟ کفار کا۔ وہ بھی اللہ کے رسول کے لشکر کو دیکھ رہا ہے اور یہ بھی ان کے لشکر کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر اس کے ذہن میں ایک شرارت سوجی۔ اس نے کہا کہ محمد، اگر ہمیں پتہ ہوتا نا کہ آپ لڑنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلتے۔ آپ تو یعنی صحابہ کو مروانے جا رہے ہیں، یہاں پر تو لڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سامنے دیکھو 3000 کا لشکر ہے اور ہم 1000 کیا لڑیں گے ان کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے میری رائے کیوں نہیں مانی؟ میں نے کہا تھا نا مدینے کے اندر لڑنا ہے، اور آپ نے میری رائے نہیں مانی تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کو بھی صحیح پتہ نہیں تھا اتنے اس کے ساتھی کتنے ہیں اس جماعت میں۔ جب یہ واپس نکلے ہیں اور ایک آواز لگائیے، اس کے ساتھ 300 لوگ باہر نکلے۔ اب یہاں پر اس نے کیا شرارت، اگر اس کی بات اللہ کے رسول نے نہیں مانی تھی نا تو اس بات کی وجہ سے یہ ناراض ہوتے کہ اللہ کے رسول نے میری بات نہیں مانی تو میں نہیں جانا چاہتا، تو مدینے سے ہی نہ چلتا، وہیں پر بیٹھ جاتا۔ کفار کے لشکر کے سامنے اس نے شرارت اس لیے کی تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ ان کے لشکر کے ساتھی ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں، اور تاکہ ان کے اندر ہمت پیدا ہو جائے اور ہم اس لشکر کو وہ لوگ کمزور سمجھیں۔ اتنی بڑی شرارت کی اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے۔ اب اللہ کے رسول کو حق پہنچتا تھا کہ اس کو جو بھی سزا دینا چاہیں دیں، لیکن آپ کو یاد ہے پورے اس کی وفات تک اس نے پتہ نہیں کتنی شرارتیں کی ہیں اس طرح کی۔ اللہ کے رسول نے کبھی بھی اس کو سزا نہیں دی، کیونکہ یہ بظاہر کلمہ پڑھتا تھا اور دل کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کے اوپر کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو یہ یہاں پہ اس نے بڑی شرارت کی ہے، 300 لوگ واپس نکالے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ 2 اور بھی قبیلے تھے، قبیلہ بنو حارث بنو سلمہ، ان کی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی کہ یار 300 لوگ واپس جا رہے ہیں، باقی 700 اور وہاں سے 3000، ہم کیسے لڑیں گے؟ ان کے دل میں بھی شیطان نے وسوسے ڈالے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب ایک لشکر آپ سے نکل گیا واپس، اور پھر آپ کے سامنے 2 قبیلے ایسے تھے آپ کے ساتھیوں میں، ان کے دل میں بھی شیطان نے ڈالا کہ آپ بھی واپس چلے جائیں، لیکن اللہ نے ان کی ہمت باندھی ہے، اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا ہے۔ اگر اللہ ان کے دل کو مضبوط نہ کرتا تو وہ بھی واپس چلے جاتے۔ تو اللہ کی مدد آئی ہے کہ ان کے دل کے اندر پھر ایمان آیا ہے، اور ان کے دل کے اندر پھر ہمت آئی ہے کہ جیسے بھی ہو 313 نے 1000 کو بھگایا ہے تو 700 3000 کو بھی بھگا سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس طرح یہاں پہ نکلیں۔ جب یہ آپ ان کی غداریوں کو ذہن میں رکھنا، اور بار بار ان کی غداریاں اللہ کے رسول کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔ تو میدان میں پہنچے ہیں، 1000 پہلے تھے تو ان سے 300 کاٹے تو باقی کتنے رہ جاتے ہیں؟ 700، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے میدان احد میں پہنچ کر صحابہ کی جو پورا لشکر تھا اس کو چاروں طرف تقسیم اس طرح کیا ہے۔ سب سے پہلے آگے کفار کے لشکر کے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈری میں چند ساتھی دیے ہیں کہ آپ اگلی صف میں کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور دائیں طرف حضرت عکاشہ بن محسن کو کھڑا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور بائیں طرف حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کو کھڑا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے سامنے تیر انداز، جو آپ کو میں نے پہاڑی دکھائی تھی چھوٹی سی، اس پہاڑی پر 50 صحابہ کو اللہ کے رسول نے اس لیے تعینات کیے تھے کہ تم اس پہاڑی پر اس لیے کھڑے ہونا تاکہ اس پہاڑی کے اوٹ سے یہ وہاں سے چند لوگ کفار کے نکل کر پیچھے سے آ کر ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ پہاڑی اتنی اونچی تھی
کہ وہاں سے اس کے پیچھے سے گزرنے والا بندہ اگلوں کو دکھائی نہیں دیتا، اس لیے آپ خیال کرنا اس طرف سے کوئی بندہ ہمارے پیچھے سے آ کر حملہ کرنا چاہے، کیونکہ ہم تو آگے ان کے ساتھ لڑنے میں مشغول ہوں گے، پیچھے سے ایک راستہ ہے، کوئی وہاں سے گھوڑے دوڑا کر آ نہ جائے اور ہمارے اوپر تیر اندازی شروع نہ کر دے۔ آپ کو کوئی لگے کہ وہاں سے کوئی بندے آ رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر تیر برسانا۔ تو ان صحابہ نے بڑی بے جگری کے ساتھ اس راستے کو روکا ہے۔ 3 مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اور یہ بھی عجیب صحابی ہیں، اور کفر کی حالت میں یہ غزوہ احد کو لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ تو کفر کی حالت میں جس جنگ میں آئے ہیں تو وہ جنگ بھی جیتی ہے اس نے، اور پھر جب مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد تقریباً 100 جنگیں لڑی ہیں اس نے، کسی جنگ میں یہ ہارا نہیں ہے۔ بڑے کمانڈر تھے، حضرت عمر کے دور تک لڑتے تھے، جنگیں لڑی ہیں اس نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 مرتبہ آئے ہیں ان صحابہ کے سامنے، تو انہوں نے بھگایا ہے، حضرت خالد بن ولید کے ساتھیوں کو واپس بھگایا ہے۔ تو بیچ میں چاروں طرف کے بیچ میں کون تھے؟ مرکزی کمانڈر کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور غیر زرہ پوش یعنی جن کے پاس زرہ ہی نہیں تھی، صرف ہاتھوں اور تلواروں کے ذریعے سے لڑ رہے تھے، وہ حضرت حمزہ ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس طرف زبیر ابن عوام تھے، اور اس طرف حضرت علی تھے، اور پہرے دار حضرت محمد ابن مسلمہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے کون تھے؟ مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا لشکر تھا۔ اس میں صحابہ کی کمانڈری کو تقسیم کیا ہے، 101 سے ساتھ 200 دوسروں کے ساتھ 50 صحابہ، حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ چھوٹی سی پہاڑی پر، اس طرح۔ اور سامنے کفار کا لشکر کیسے ترتیب دیا گیا ہے؟ تیر انداز لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ 3000، اور تیر انداز کتنے ہیں؟ عبداللہ ابن ربیعہ کے ساتھ، یہ کافروں کا سردار ہے اور کمانڈر ہے، بڑے بہادر ہیں، ان کے ہاتھ میں دیا ہے تیر انداز۔ اور دائیں طرف خالد بن ولید، اور بائیں طرف اکرمہ بن ابی جہل، اور پیچھے جو پیدل فوج تھی اس کے کمانڈر ہیں صفوان ابن امیہ، اور مرکزی نقطے پر ہیں ابو سفیان خود، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہوا ہے۔ اب انہوں نے تقریباً 15 عورتیں بھی ساتھ لائی تھی، کفار کے لشکر نے 15 عورتیں بھی ساتھ اس لیے لائی تھی تاکہ یہ عورتیں، ہمارے فوجی کمانڈر، ہمارے جو لشکری لوگ ہیں، اگر ان کی ہمت ختم ہو جائے، اگر یہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگیں تو پیچھے عورتیں بیٹھی ہوں، تاکہ ان کو اشعار سنا کر، ان کو ہار دلا کر، ان کو غیرت دلا کر آگے بھیجیں۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، مرد ہوتا ہے نا، عورت کے تانے کی وجہ سے بھی لڑنے چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں گھروں کے جو جنگیں ہوتی ہیں، گھروں کے جو مسائل ہیں لڑنے والے، یہ عورتوں کے تانوں پر ہوتے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، اس نے میرے بیٹے کو اس طرح کہہ دیا، تم ابھی تک ایسے بیٹھے ہو، تمہارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہنے کے لیے، تو بندے لڑنے چلے جاتے ہیں عورتوں کو غیرت دکھانے کے لیے اور ہمت دکھانے کے لیے، مردانگی دکھانے کے لیے۔ تو یہ بھی اس معاشرے میں تھا۔ 15 عورتیں انہوں نے اپنے ساتھ اس لیے لائی تھیں کہ اگر ہمارے پاؤں اکھڑ جائیں، اگر ہماری ہمت ختم ہو جائے اور ہم واپس بھاگنے شروع ہو جائیں تو سامنے عورتیں ہمیں تانے دینے لگیں کہ تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، پیٹھ دکھاتے ہو، اور اس قسم کے اشعار کہیں تاکہ ہم پھر لڑنا شروع کریں۔ اتنا بڑا انتظام تھا ان کا، کفار مکہ کا، بڑے انتظام کے ساتھ آئے تھے، اور ان کے ساتھ طبل بھی تھے اور بجانے کے لیے بڑا سامان تھا۔ اور عورتوں نے کون سے اشعار کہے ہیں اس جنگ میں کفار کے سامنے؟ وَيْحَا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَيْحَا حَمَاةَ الْأَدْبَارِ ضَرْبًا بِكُلِّ، دیکھو بنی عبد الدار، یہ قبیلے ہیں اس میں لشکر میں، اور دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار، یعنی شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، تلوار کا وار خوب کرو دشمنوں پر۔ اور پھر کیا کہا؟ ان تقبلون وعانق ونفرش النمارک او تدبر نفارق فراق غیر وامق، اگر پیش قدمی کرو گے، آگے بڑھو گے، لڑو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی تمہارے لیے، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم تم سے روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ یہ تانے دیے ہیں عورتوں نے اس میدان میں ان مردوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ان تانوں کی وجہ سے انہوں نے خوب بہادری دکھائی ہے، لیکن پھر بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ ہے لشکر کا موازنہ۔ قوت کتنی ہے، تعداد
گھوڑے، اونٹ، زرہ، یہ سامنے تعداد ہے 700 لشکر اسلام کی۔ لشکر اسلام میں گھوڑے پھر بھی 2 ہیں جو جنگ بدر میں تھے، جنگ بدر میں 2 تھے، اب بھی 2 ہیں، 1 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اونٹ 1 منٹ، ٹھیک ہے، 1 بھی نہیں، اور زرہیں کتنی ہیں؟ 100۔ لشکر سامنے ہے 3000 کا، اور ان کے پاس زرہیں کتنی ہیں؟ بچاؤ کے لیے سامان کتنا ہے؟ 100، ٹھیک ہے۔ اور لشکر کفار دیکھو، 3000 لوگ ہیں، 200 گھوڑے ہیں، اور اونٹ کتنے ہیں؟ 3000 ہیں، اور یہاں پر 1 بھی اونٹ نہیں ہے، 3000 اونٹ ہے، اور زرہیں کتنی ہیں ان کے پاس؟ 700۔ یہ ہے اس وقت جنگی سامان۔ تو صرف اللہ کے وعدوں پر یقین تھا ان کو، اسی پر وہ لڑتے تھے۔ معرکہ کے دوران کیا ہوا؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے ہمارے سبق کا۔ پہلا مرحلہ گزر گیا کہ کس طرح جنگ ہوئی ہے اور کیسے ترتیب دی گئی ہے فوج کو۔ اب معرکہ کے دوران میدان کے اندر کیا ہوا ہے وہ شاید سب کا سب پورا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم یہاں تک پڑھیں گے، کل پھر آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ معرکہ کے اندر دونوں طرف سے فوجیں آمنے سامنے ہو گئی۔ اب کفار مکہ نے 2 بڑی چالیں چلی ہیں، اتنی بڑی چالیں چلی ہیں، ان کا یہ ارادہ تھا کہ یہ چالیں کر کے ہم جو باقی ماندہ جو ان کا لشکر ہے 700 کا، اس کو بھی ہم توڑ ڈالیں، کچھ ساتھی ہم اپنے ساتھ ملا دیں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ابو عامر فاسق کو باہر نکالا ہے اپنے لشکر سے، کفار مکہ نے۔ یہ ابو عامر فاسق کون ہیں؟ یہ وہ شخص ہیں جو حضور کے آنے سے پہلے مدینہ میں ان کے سردار تھے، ان کے مرشد تھے، ان کے مذہبی پیشوا تھے مدینہ والوں کے۔ اللہ کے رسول جب مدینہ میں آئے اس سے پہلے یہ مدینہ والوں کے سردار تھے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ میں آ گئے اور سارے لوگ حضور کے ساتھ مل گئے اور حضور کو اپنا ہی سب کچھ سمجھ لیا، تو اس کے ساتھ جو نذرانے ملتے تھے یا اس کی جو عزت تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا، اور حسد کی وجہ سے یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے اور کفار مکہ کے ساتھ مل گئے۔ تو اس نے کفار مکہ کو اس لشکر میں کہا کہ میں اب باہر نکلوں گا، جو سامنے لوگ کھڑے ہیں اوس اور خزرج کے مدینے والے لوگ، ان کا میں کسی دور میں مرشد تھا، ان کا میں کسی دور میں ابا دادا تھا، اور یہ سب کچھ میرے اوپر نچھاور کرنے والے لوگ تھے۔ میں ان کو چند جملے کہوں گا، ان سے بڑی تعداد ہمارے لشکر میں آ جائے گی، پھر محمد اکیلے رہ جائیں گے۔ اس کو یہ امید تھی، اور اس امید پر اس نے چال چلنے کے لیے یہ میدان سے باہر نکلے ہیں اور مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آئے ہیں۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آئے ہیں، چند چوکیدار اس کے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا کہ اے سعد بن معاذ، انصار کے سردار، اوس کے سردار، اے سعد بن عبادہ، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مدینہ میں میری کیا حیثیت تھی اور تم میرے کیا لگتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کی بڑی عزت تھی، لیکن اس وقت ہم تمہیں نہیں پہچانتے کہ تم کون ہو، ہم صرف محمد کو پہچانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے نہیں ہو، تم میرے ساتھ نہیں ملو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، محمد کے آنے کے بعد ہم نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، تم کیا، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر اس کا حوصلہ ختم ہو گیا اور یہ واپس آ گیا لشکر کے اندر۔ ایک دوسری چال چلی ہے انہوں نے، کون سی؟ ایک منٹ، یہ یہاں پہ آ گیا بیچ میں۔ ابو سفیان کا پیغام، ابو سفیان کا پیغام گیا ہے۔ ابو سفیان وہیں پہ سامنے کھڑا تھا، وہیں پر خط لکھا ہے یا کچھ قاصد بھیجے ہیں سامنے والے لشکر میں، اور وہ لشکر مسلمانوں کا تھا اور اوس اور خزرج کے لوگ تھے۔ اس نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے لوگوں کو، یا جو مکے سے آئے تھے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف، ان کو نہیں کہلا بھیجا، صرف ان لوگوں کو کہلا بھیجا جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اصل اور پرانے، خزرج کے لوگ اور اوس کے لوگ۔ ان کو کہا کہ دیکھیں میں ابو سفیان ہوں، مکے کا سردار ہوں، ہماری جنگ تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم تو اصل مدینہ کے رہنے والے ہو، یثرب کے رہنے والے ہو، تمہارے ساتھ جنگ ہی نہیں ہے،
ہماری جنگ تو ہمارے خونی رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اگر تم ہٹ جاؤ گے تو ہمارا ان کے ساتھ اچھا مقابلہ ہوگا۔ ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا جو آپس میں تعلقات ہیں، باپ داداؤں سے جو تعلقات چلے آ رہے ہیں، وہ ہمارے تعلقات میں کیا ہو جائے، پھوٹ پڑ جائے اور ہم کسی طرح آپس میں لڑ جائیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے اوس اور خزرج کے لوگوں کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم جانیں، محمد جانیں اور ہمارے قریشی لوگ جانیں جو ہمارا شہر چھوڑ کے آپ کے پاس آئے۔ یہ دوسری چال تھی ابو سفیان کی، مسلمانوں کا لشکر توڑنے کی، اس طرح چال چلی ہے۔ لیکن اوس اور خزرج نے یہی جواب دیا کہ یہ محمد اب تمہارے نہیں رہے، ہمارے ہو گئے ہیں، اب وہ خون کے جو رشتے ہیں وہ ختم ہو گئے، اب رشتے کلمے کی بنیاد پر ہیں، اب یہ ہمارا ہے، ہم ان کے ہیں، اور ان کی جن کے ساتھ جنگ ہے وہ ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے، اور ان کی جن کے ساتھ صلح ہے ہماری ان کے ساتھ صلح ہے، تو ان کے ساتھ اگر تمہاری جنگ ہے تو ہم بھی تم سے جنگ لڑیں گے۔ یہ دو چالیں تھیں سب سے پہلے، یہ جو جنگ کا طبل بجتا ہے نا، اس سے پہلے انہوں نے دو چالیں چلی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے، قریش کے 10 علم بردار یکے بعد دیگر قتل۔ دیکھیں دو صفیں سامنے ہیں، ایک مسلمانوں کی صف ہے اور دوسری صف کس کی ہے، کافروں کی۔ آپ کو بتایا تھا کہ اس دور میں جو بھی جنگ ہوتی تھی، صفیں ٹوٹ کر یعنی رش کی صورت میں جنگ ہونے سے پہلے میدان سے دونوں صفوں کی طرف سے بہادر نکلتے تھے، پہلے وہ لڑتے تھے 3 4 5 10 8، اس کے بعد ایک بڑا نعرہ لگتا تھا، پھر دونوں لشکر گتھم گتھا ہو جاتے تھے، پھر جنگ لگتی تھی شمشیر و سنا کی۔ تو دو صفیں سامنے تھی، ایک کفار کی اور مسلمانوں کی، دونوں صفوں سے 10 بندے باہر نکلے ہیں، اس طرف سے 10 اور اس طرف سے 10 بندے باہر نکلے ہیں، اور پھر یہاں پہ جنگ ہوئی ہے پہلوانوں کے درمیان میں۔ لیکن یہ جو پہلوانوں کے درمیان میں جنگ ہوئی ہے، مقابلہ ہوا ہے، ان پہلوانوں میں سے بھی سب سے پہلے جو مرے ہیں، قتل ہوئے ہیں، یہ کافر ہی قتل ہوئے، اور مسلمانوں نے ان 10 لوگوں کو ختم کر دیا ایک ہی دم میں، جو بھی آتا تھا ایک تلوار کی وار سے گرا دیتے تھے۔ اب میں ان کے نام بھی لا رہا ہوں جو کافروں کے لشکر سے پہلوان باہر نکلے، اور ان کے بھی نام لا رہا ہوں جو ان کو قتل کرنے کے لیے مسلمانوں کے صف سے باہر نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کفار یا کافر کیا کرتے تھے، پہلی صف میں سب سے چنے ہوئے بہادر، مانے ہوئے بہادر باہر نکالتے تھے، عام بندوں کو یا چھوٹے لوگوں کو باہر نہیں نکالتے تھے، کیونکہ مقابلہ انہی لوگوں نے کرنا تھا، اور انہی کی وجہ سے رعب اور دبدبہ جمنا تھا۔ اگر وہ ہار جاتے تو پورا لشکر جو ہے نا ہار جاتا تھا، سمجھو، اگر وہ جیت جاتے تو پورا لشکر ہی جیت جاتا تھا۔ اب دیکھیں کفار کے لشکر سے ایک بندے نکلے ہیں، طلحہ بن ابی طلحہ، اس کے ہاتھ میں کفار کا جھنڈا ہے، گھوڑے پر سوار ہیں اور اونٹ پر سوار ہیں، یہ باہر نکلے۔ سامنے حضرت آئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آ رہے، زبیر ابن العوام، اس کے پاس کوئی گھوڑا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، یہ پیدل آ رہے ہیں، اس صف سے وہ پیدل آ رہے ہیں، اور اس صف میں جتنے بھی 10 بندے کھڑے ہیں وہ اونٹوں پر ہیں اور گھوڑوں پر ہیں، سامنے کھڑے ہیں، اور اس طرف سے لشکر میں صرف کون سے بندے کھڑے ہیں، پیدل۔ اور وہ جیسے ہی باہر نکلے بالکل بیچ میدان میں آئے، اور یہاں سے حضرت نے کہا کہ زبیر باہر نکلو، تو حضرت زبیر جیسے ہی میدان میں آئے تو حضرت زبیر نے اس کے گھوڑے کو آگے آتے ہوئے دیکھا اور اس کو آگے آنے دیا، اور حضرت زبیر نے ایسے کایا پلٹی ہے اور ایسے ہی اپنا رخ بدلا ہے، پیچھے آ گئے، گھوڑے کے پیچھے آ کر ایک جمپ مارا ہے اور اس سوار کے پیچھے بیٹھ گئے، اور پیچھے بیٹھ کر اس کو اس طرح دبایا ہے، دبا کر اس کو نیچے گرایا، اسی کی تلوار سے اس کو ذبح کر ڈالا۔ یہ حضرت زبیر، اس کی بہادری کو دور سے دیکھ کر اللہ کے رسول نے نعرہ لگایا ہے، نعرہ تکبیر۔ پھر مسلمانوں میں ایک اور جوش بڑھا ہے، اب ان کے اندر کوئی ہمت ہی نہیں رہی، اور وہ کپ کپانے لگے، یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کیسے لڑتے ہیں۔ تو خیر یہ تو ایمان کے بلبوتے پہ لڑتے تھے۔ ان کے بھائی باہر نکلے ہیں، ان کے بھائی باہر نکلے ہیں عثمان بن ابی طلحہ، کفار کے لشکر سے، اور سامنے کون ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے حضور کے چچا ہیں، بڑے بہادر ہیں۔ اس نے کیا کیا، اس کو جیسے ہی آتے دیکھا
ایسے تلوار گھمائی اور اس کو تلوار مارنے کا موقع ہی نہیں دیا، ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیا، گویا کہ اس کے بدن پر سر تھا ہی نہیں، ایک لمحے میں اڑا دیا اور جا کے اس کا سر کہیں پر جا کے گرا۔ آگے نکلے ابو سعد بن ابی طلحہ، یہ ابھی ان کے تیسرے بھائی باہر نکلے، یہ بڑا گھرانہ تھا ان کا جنگجو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ماموں ہیں، یہ باہر نکلے ہیں اور بڑے تیر انداز صحابی ہیں، انہوں نے بھی اس کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا، موقع ہی نہیں دیا ان کو آگے کوئی تلوار نکالنے کا، ٹھیک ہے۔ اس طرف سے آئے ہیں مصعب بن ابی طلحہ، یہ کون ہیں؟ یہ بیٹے ہیں طلحہ کے، ٹھیک ہے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، انہوں نے بھی اس کو اسی طرح بچھاڑ دیا۔ اور اس طرف کفار کے لشکر سے باہر نکلے ہیں کلاب بن طلحہ، اور مسلمانوں کے لشکر سے نکلے ہیں پھر زبیر بن عوام، ان کو اسی طرح مارا ہے جس طرح اس نے پہلے کو مارا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جلاس بن طلحہ یہ باہر نکلے ہیں، اور یہاں پہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی بہادری کے کارنامے آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ، اسی جنگ میں بڑے کارنامے دکھائے ہیں۔ تو یہ ارطاد بن شرحبیل، اور یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے ہیں۔ علی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، شرحبیل یہ بن ہاشم، ٹھیک ہے، باپ نکلے ہیں بیٹے کے بدلے کے لیے، تو حضرت قزمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ختم کیا ہے۔ اور پھر ابو زید عامر بن عبد مناف، ان کو بھی ختم کرنے کے لیے پھر حضرت قزمان باہر نکلے ہیں، یہ آئے۔ اور یہ ہیں آخری دشمن، یہ جو اگلی صف تھی مکمل کی مکمل ختم ہو گئی، شریح بن قارض یہ باہر نکلے ہیں، ان کو بھی حضرت قزمان نے ختم کیا ہے۔ 10 کے 10 لاشیں سامنے پڑے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کو ایک زخم بھی نہیں لگا۔ اب دیکھو ہمت کا اندازہ اور حوصلوں کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ اب کفار کے لشکر میں ہمت ہی نہیں رہی کہ ہم آگے جا کر لڑیں، کیونکہ اگلی صف تھی، اگلی صف میں اگلی صف والوں کے پاس جھنڈا تھا، جھنڈا جب گر جاتا تھا، علم جس کے ہاتھ سے گر جاتا تھا، پھر پورا جو لشکر ہے اپنے آپ کو ہارا ہوا مانتا تھا کہ ہم جنگ ہار جائیں گے۔ تو ان کا جو جھنڈا تھا ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا، ایک مرتا گیا دوسرے کے ہاتھ میں دیا، دوسرا مرتا گیا تیسرے کے ہاتھ میں دیا، تیسرا مرتا گیا چوتھے کے ہاتھ میں دیا، اس طرح سارے کے سارے گر گئے۔ اور اس کے بعد اب اللہ کے رسول نے فرمایا باقاعدہ جنگ کرو۔ باقاعدہ جنگ کے لیے کیا ہے؟ اس طرف سے سارے لوگ گھس جائیں اس لشکر میں، اور اس لشکر والے گھس جائیں اس لشکر میں، صرف لباس سے پتہ چلتا ہے کہ کون مسلمان کون کافر۔ اب تو مقابلہ ہے کس کا؟ تلوار کا، نیزوں کا اور تیروں کا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب باقاعدہ جو جنگ چھڑی ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔